کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ جب یہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو یہ آپ کے پاس آئیں، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، پھر اللہ سے مغفرت طلب کریں اور رسول بھی ان کے لیے مغفرت طلب کرے اللہ سے، تو لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو اللہ کو پائیں گے وہ معاف، توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو قریظہ جو مدینے میں ایک قبیلہ یہودیوں کا آباد تھا، اس قبیلے کا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محاصرہ فرمایا تو یہ محاصرہ تقریباً 2 ہفتے تک جاری رہا۔ اب یہ لوگ تنگ آ گئے، ظاہر ہے کہ جب سامان خورد و نوش ختم ہوتا ہے، ضروریات زندگی جب ختم ہوتی ہیں تو پھر انسان تنگ آ جاتا ہے، تو یہ لوگ بھی جو ہے وہ تنگ آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مزید محاصرے کو طول دیا تو پھر یہ خوف زدہ ہو گئے کہ اب ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی اور ہم زیادہ دیر تک جو ہے وہ زندہ نہیں رہ سکیں گے۔ تو ان کے سردار نے، بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسد نے اپنے بڑے بڑے جو قبیلے کے لوگ تھے ان سے مشورہ کیا کہ ایک صورت یہ بنتی ہے اپنی جان بچانے کی کہ ہم اس شخص کی بیعت کر لیں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور اس نے دلائل بھی دیے کہ واقعی یہ نبی ہیں، نبی یہ مرسل ہیں، ہماری کتابوں میں یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے، اس لیے اس کی بیعت کی جانی چاہیے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ہم اپنے بال بچوں کو پہلے ماریں اور انہیں مارنے کے بعد پھر مسلمانوں پر حملہ کر دیں اور جان ختم ہو جائے گی۔ تو لوگ کہنے لگے کہ اپنے خاندان کے بغیر، بیوی بچوں کے بغیر زندگی کیا ہے؟ زندگی تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے بیوی بچوں کو مار دیتے ہیں تو پھر ہمارا جینا، فرض کریں ہم جنگ جیت بھی گئے تو ہمارا کیا مطلب ہے زندہ رہنے کا؟ اس لیے یہ صورت بھی جو ہے وہ انہوں نے ریجیکٹ کر دی، قبیلے کے جو سردار تھے انہوں نے۔ تیسری صورت کعب بن اسد نے یہ کہا کہ پھر ہم ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ کوئی بندہ آپ ہمارے پاس اپنا نمائندہ بھیجیں، ہم اس کے ساتھ مذاکرات کریں گے اور مذاکرات کرنے کے بعد جو معاملات طے ہوں گے ان پر ہم دونوں عمل کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کے لیے مقرر فرمایا، لیکن بنو قریظہ نے کہا نہیں، ابو لبابہ کو بھیجیں۔ اب ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی تھے، لیکن ان کی کمزوری یہ تھی کہ ان کا گھر بھی بنو قریظہ کے گھروں میں تھا، ان کے بال بچے، ان کی فیملی بنو قریظہ کے اس علاقے میں ہی تھی۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ ابو لبابہ چونکہ اسی علاقے میں رہتے ہیں بنو قریظہ کے، تو یہ ہماری فیور کریں گے اس معاملے میں۔
تو یہ ہوا کہ ابو لبابہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انہوں نے نام لیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ جو رائے تھی اس رائے کو رد فرما کر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نمائندے کے طور پر ان کے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات کے لیے بھیجنے جب لگے تو کعب بن اسد نے ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور آنکھوں میں ان سے مشورہ لیا کہ کعب بن اسد کیا مفید رہیں گے ان مذاکرات کے لیے یا نہیں. تو حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف اتنا اشارہ کیا یہ یعنی سعد کو نمائندہ مان لینا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ اپنی جانوں کو خود ختم کر رہے ہیں. تو کعب نے کہا کہ نہیں سعد بن معاذ کو ہم نہیں مانتے. لیکن عین اس لمحے دیکھیں ایمان کی جو طاقت ہے نا یہ بڑی طاقت ہے, بہت بڑی طاقت ہے. ایمان کی طاقت انسان کو جو ہے نا وہ اگر صاحب ایمان ہے شخص اس کو فوراً بتاتی ہے کہ تم یہ بہت بڑی غلطی کر دی ہے تم نے. اور پھر وہ وقت ہوتا ہے جہاں انسان اس غلطی کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے. ابو لبابہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سوچا کہ یہ تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مشورے میں خیانت کی ہے کہ یہ جو میں نے اشارہ کیا ہے کعب کی طرف یہ اصولی طور پر میں نے خیانت کی ہے. تو واپس آئے, رسول اللہ کی بارگاہ میں جانے سے پہلے اپنی بیوی کو کہا کہ مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی ہے اور میں نے ایک راز کو جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راز تھا اس راز کو میں نے فاش کر دیا ہے. اس لیے مجھے آئیں اور مسجد نبوی کے پلر کے ساتھ مجھے باندھ دیں. مجھے نہ تو پانی چاہیے, نہ مجھے روٹی چاہیے, نہ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے جب تک اللہ اور اس کا رسول میری اس غلطی کو معاف نہیں کرتا. اس وقت تک نہ مجھے تم کھانا دو, نہ مجھے پینا دو, کچھ بھی نہ دو. تو حضرت ابو لبابہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی بیوی نے مسجد نبوی کے پلر کے ساتھ باندھ دیا. صرف قضاء حاجت کے لیے کھولتی تھی یا نماز کے وقت کے لیے کھولتی تھی. 1 ہفتہ حضرت ابو لبابہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے پلر کے ساتھ باندھے رکھا. اب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ ابو لبابہ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ابو لبابہ جو ہے وہ مسجد نبوی کے پلر کے ساتھ باندھے ہوئے ہیں تو آپ نے ان کی طرف کوئی توجہ نہیں کی. آپ نے اپنے دوستوں کو احباب کو یہ ضرور فرمایا کہ اگر ابو لبابہ غلطی کر کے میرے پاس آتے اور اللہ سے مغفرت طلب کرتے تو میں بھی ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرتا. لیکن ابو لبابہ نے اپنا فیصلہ خود کیا ہے اور یہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے. اب وہ جانے اور ان کا خدا جانے اس چیز کو. اگر وہ معاف کر دے تو اس کی مرضی ہے اور اگر ابو لبابہ کو معاف نہیں کرتا تو یہ فیصلہ تو خود ابو لبابہ کا ہے. اگر میرے پاس آتے تو مجھے تو اللہ نے یہ حکم ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ کہ جب یہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو یہ آپ کے پاس آئیں. فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. پھر اللہ سے مغفرت طلب کریں اور رسول بھی ان کے لیے مغفرت طلب کرے اللہ سے تو لوجد اللہ تواب الرحیم تو اللہ کو پائیں گے وہ معاف توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا. تو فرمایا کہ اگر ابو لبابہ میرے پاس آ کر معافی مانگ لیتا میں اس کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرتا, اللہ اسے معاف کر دیتا. لیکن انہوں نے باندھ دیا.
تو حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو کہا کہ جب تک اللہ مجھے اور اس کا رسول مجھے معاف نہیں فرماتے اس وقت تک آپ نے مجھے کھولنا نہیں ہے۔ یہ ہے جذبہ ایمانی۔ جب دیکھیں انسان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، غلطی کے سامنے جو ہے وہ اگر اپنے آپ کو اللہ اور غلطی کی وجہ سے اگر کوئی شخص اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے سامنے سرنڈر کر دیتا ہے تو اس کا ایمان سلامت رہتا ہے، اور غلطی کر کے جب وہ اکڑ جاتا ہے تو وہ شیطان بن جاتا ہے۔ اس لیے سب سے بڑی بہادری انسان کے لیے یہ ہوتی ہے کہ جب بھی وہ غلطی کرتا ہے تو پھر عاجز بن کر اس غلطی کی تلافی کی کوشش کرتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم سے جو غلطی ہو جاتی ہے، مثال کے طور پر کسی دوست کے ساتھ، کسی بھائی کے ساتھ، رشتہ دار کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے، ہم اور اکڑ جاتے ہیں، میں کیوں اس سے معافی مانگوں گی؟ ایون کہ ہمارا رویہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ یہ مخالفانہ تو نہیں ہوتا، لیکن فطرتاً ہم جو ہے وہ گناہ کر کے بھی اللہ اور اس کے رسول سے معافی نہیں مانگتے۔ ہماری یہ چیز جو ہے وہ بہت زیادہ یعنی وائولیشن کی طرف ہمیں لے کے جاتی ہے کہ جب ایک گناہ ہم کرتے ہیں اور اس گناہ کے بعد اس گناہ پر ڈٹ جاتے ہیں، اللہ سے معافی نہیں طلب کرتے، رسول اللہ کے واسطے سے اس دربار میں جا کر جو ہے وہ معافی طلب نہیں کرتے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، تو یہ پھر انسان کو تباہی اور بربادی کی طرف چیز لے کے جاتی ہے۔ تو کہا جب تک مجھے اللہ نہیں معاف کرتا اور مجھے رسول نہیں معاف کرتا اس وقت تک مجھے آپ نے کھولنا نہیں ہے۔ اچھا، نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، ہفتہ ہو گیا، تو ہفتے کے بعد یعنی پورے اعضائے جسم جو ہے وہ جواب دے گئے، کھڑے کھڑے جو ہے وہ گر پڑتے، کھڑے کھڑے گر پڑتے، اور ایک دفعہ ایسے گرے کہ وہ بے ہوش ہو گئے۔ ادھر ابو لبابہ انصاری بے ہوش ہوئے اور ادھر یہ آیت مبارکہ ہو، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے خیانت مت کیا کرو، وتخونوا اماناتکم، اور اپنی امانتوں میں بھی خیانت مت کیا کرو۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اللہ سے ڈرا کرو، وہ تمہیں معاف کر فرما دینے والا۔ یعنی ایمان کے ظاہری لقب کے ساتھ جو ہے وہ اللہ نے جب حضرت ابو لبابہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ عمومی طور پر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس غلطی کے بعد بھی ابو لبابہ انصاری کا ایمان سلامت تھا، جب ایمان سلامت تھا تو پھر سب کچھ سلامت تھا، اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے خیانت مت کیا کرو، وتخونوا اماناتکم، اور جو امانتیں تمہارے سپرد کی جاتی ہیں ان میں بھی خیانت تم مت کیا کرو۔ ابو لبابہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ پتہ چلا، ہوش میں آئے، پتہ چلا کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے، تو بیوی بھاگتی بھاگتی جو ہے وہ کھولنے کے لیے ابو لبابہ کو آئی۔ ابو لبابہ نے کہا نہیں، جب تک میرا رسول اپنے ہاتھوں سے میری رسیوں کو نہیں کھولتا میں پھر بھی یہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ مجھے اللہ نے معاف کر دیا ہے، میرے رسول نے بھی مجھے معاف کر دیا ہے کہ نہیں۔ پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور ابو لبابہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی جو رسیاں باندھی ہوئی تھی سرکار نے پھر اپنے ہاتھوں سے کھولی ان رسیوں کو، اور پھر یہ سبق ہمیں تا دم زندگی آنے والی نسلوں کو بھی دیا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت مت کرو۔ جو اللہ کا بندہ ہے اور رسول کا امتی ہے وہ کبھی بھی رسول کے ساتھ خیانت نہیں کرتا ہے، وہ کبھی بھی اپنی ذاتی مفادات کے لیے وہ خیانت مند نہیں کرتا ہے۔ اس لیے اس آیت مبارکہ کو سورہ انفال میں اللہ نے رکھا اور یہ ارشاد فرمایا کہ امانتوں میں خیانت جو ہے وہ مت کیا کرو۔